अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। इस पुरतजस्सुस और पुरइस्रार प्लॉट की हामिल कहानी के रावी एक रिटायर्ड फौजी सिपाही शमशाद हैदर हैं। मौसूफ से मेरी मुलाकात लाहौर से रावलपिंडी बजरिया ट्रेन के सफ़र के दौरान हुई थी। ये मेरी बगली सीट में बैठे हुए थे। इनसे दौरान गुफ्तगू मैंने इनकी ज़िंदगी का बीता हुआ कोई यादगार वाक़या पूछा तो इन्होंने बतलाया कि 1969 में वो मशरकी पाकिस्तान के इलाके सहलट की फौजी बैरक में अपनी फौजी ड्यूटी दिया करते थे। दरअसल मेरी पोस्टिंग पहले ढाका में हुई थी, लेकिन मुझे कुछ दिन सहलट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मेरी सहलट फौजी यूनिट नंबर 4 लाइट इन्फेंट्री में पोस्टिंग थी। हमें यहाँ बैरकों में रखा जाता था। यहाँ फौजियों को ताम और क़याम और दीगर सहूलियात भी दी जाती थी। मेरी यूनिट के इंचार्ज कर्नल सराजुद्दीन बंगाली ने हम 100 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो कोना नाला से लेकर नदी तलक का दरमियानी जंगल की घास और दरख्त को काट कर राह गुजर बनाए। हम सिपाहियों को 10-10 की टोलियों में तकसीम कर दिया गया। इसमें मैं भी शामिल था। यहाँ ये बतलाना ज़रूरी है कि हमें वहाँ के मकामी बशिंदों ने ये बतलाया था कि इस मखसूस इलाके में चुड़ैलों का बसेरा या साया है। तुम लोग कलमे पुरानी सूरतें पढ़ते हुए यहाँ पर अपना काम करना, क्योंकि यहाँ गाहे बगाहे बहुत से दिलखराश वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। सच्ची बात तो ये है कि हम नए आने वाले फौजी सिपाही दिली तौर पर ये बात सुनकर बहुत डरे, क्योंकि फौजी आर्डर था, इसकी तामील करना हम सब पर हर हालत में लाजिम था। बहरहाल हम तकरीबन सिपाहियों ने कोना नाला से नदी के दरमियान का जंगल काटना शुरू कर दिया। इसमें दरख्त कम लेकिन खुदरू बड़ी बड़ी झाड़ियां, नोकीले पत्तों वाला एक थोड़ वगैरह थे। थोड़ पौधे में अजीब किस्म के ब्लेड नुमा पत्ते थे। इस पर जब बेध्यानी से किसी हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा लगता था तो इसे काटने वाले को यूं लगता था जैसे किसी ने छुरी मार दी हो। हमारी टुकड़ी, जिसमें 12 सिपाही थे, हम लोग करनाला नाला के मज़कूरा इलाके में छोटी दरमियानी बुलंद झाड़ियां काट रहे थे। मेरे एक साथी सिपाही गुलाम कैसर, जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी थी, इसने मुझे कहा कि शमशाद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई और मौजूद है। मैंने कहा, ये तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो? इसने मुझे सामने बड़े दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दरख्त को जरा गौर से देखो, वहां तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मैंने जब बगौर इस दरख्त को देखा तो वाकई मुझे भी ये महसूस हुआ कि किसी लंबी सी औरत का साया हो। इसके बाल नोकीले थे, लेकिन वो सिर्फ साया था। फिर यूं हुआ कि वो साया 2 औरतों की शबीह इख्तियार कर गया, यानी पहले से मौजूद साये के साथ एक और औरत जैसे बैठ गई हो। मैं घबरा गया। मैंने वहां से अपनी पोजीशन तब्दील की और गुलाम कैसर को कहा कि तुम भी सामने आकर झाड़ियां काटो। हमारे पीछे वाली टुकड़ी अपना काम करती आ रही थी। हम जरा आगे थे, तकरीबन 30 फुट, लेकिन पीछे आने वाली टुकड़ी वाले सिपाही जब इस जगह पहुंचे जहां हम पहले खड़े थे, तो इनमें से एक बंगाली सिपाही ने हाजते जरूरिया के तहत इस दरख्त के नीचे रफ़ाए हाजत की, जहां हमने 2 औरतों के साए देखे थे। वो सिपाही धड़ाम से जमीन पर गिरा और इसके मुंह से खून की फुहार निकलना शुरू हो गई। इसने दरख्त की जानिब अपनी उंगली करते हुए कहा, वो मजीद कोई और बात नहीं कर रहा था। क्या हुआ रफीशा, बोलो, वहां खड़े इसके इंचार्ज ने पूछा, लेकिन इसने इसका कोई जवाब ना दिया। हालांकि वो कुछ अपनी जुबान से कहना चाहता था। वो बेचारा अजीब सी आवाज के साथ दर्दनाक तरीके से तड़प तड़प कर अचानक मौत का शिकार हो गया। इसके बाद यूनिट इंचार्ज कर्नल सराजुद्दीन ने हमें हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस दरख्त और इसके साथ तीनों दरख्तों को काटो। मेरे एक साथी ने जब नई
درخت کاٹنے کی آری متعلقہ درخت پر رکھی تو درخت میں سے اس طرح ارتعاش پیدا ہوا جیسے کہ وہ لکڑی کا کوئی زندہ جسم ہو۔ اس درخت کے اندر سے عجیب و غریب بالکل اسی طرح کی آوازیں آئیں جیسے کوئی مریض چلا رہا ہو۔ درخت پر آری چلانے والا سپاہی اس چیخ سے اتنا بوکھلایا کہ اس کے ہاتھ سے آری چھوٹ کر سیدھی اس کے بازو پر جا لگی۔ اس بیچارے کی تو جان سی ہی نکل گئی۔ ادھر درخت کی چھال سے سرخی مائل مادہ نکلنے لگا اور مذکورہ درخت بری طرح کپکپانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس درخت میں سے ایک بڑھیا سی عورت کا سایہ اچھل کر سامنے والے درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے تو خیر سایہ دیکھا تھا، لیکن کچھ سپاہیوں کا خیال تھا کہ وہ باقاعدہ کسی بدصورت کرہ بڑھیا کی مکمل شکل تھا۔ وہاں موجود سارے سپاہیوں کے اندر سرا سہمگی اور خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ادھر ہمارے کرنل کمانڈنٹ نے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا کہ فٹافٹ تینوں درختوں کو کاٹو۔ یہ بھوت پریت چڑیلیں خیالی اور تصوراتی کہانیاں تلک محدود چیزیں ہیں، یہ تمہاری ذہنی حالت کی عکاسی ہیں۔ اس بات پر تمام سپاہیوں نے باغیانہ انداز میں کرنل کمانڈنٹ کو کہا کہ ہم ان تینوں درختوں کو نہیں کاٹیں گے۔ نہیں کاٹو گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے فوجی حکم کی حکم عدولی کی ہے۔ میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں کہ تم میرا حکم مانو۔ تمام سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، اس جنگل نما علاقے میں لازماً کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا یا سایہ ہے، اور یقیناً کسی چڑیل نے ان درختوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ کرنل کمانڈنٹ نے ہم سپاہیوں کو دبانے اور ڈرانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ ان تینوں درختوں کو کاٹیں۔ اس نے وائرلیس کے ذریعے بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر کو کہا کہ وہ موقع پر آ کر باغی سپاہیوں کو سمجھائیں۔ چند منٹوں بعد بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر ہمارے پاس آیا۔ اس نے بڑی سختی سے کہا کہ تمہیں ہر حالت میں کرنا نالا کا علاقہ جھاڑیوں اور درختوں سے صاف کرنا ہے۔ وہ بہت سخت اور کڑا آفیسر تھا۔ اس نے کرنل کمانڈنٹ کو حکم دیا کہ جن جن سپاہیوں نے تمہارا حکم ماننے سے انکار کیا ہے ان کے نام PS نمبر مجھے دو، میں آج ہی انہیں اسپیشل ملٹری ایکٹ کے تحت معطل کروا کر ان کا کورٹ مارشل کرواتا ہوں، اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اپنی نوکریوں پر بحال نہ ہوں گے۔ ہم میں سے ایک سپاہی بولا، اگر ہماری نوکری نہ رہی تو کیا ہوا؟ ہم اس طرح زندہ تو رہیں گے، لیکن اب ہم نے تمہارا یہ حکم مانا تو یقیناً ہماری جان ابھی چلی جائے گی۔ بکواس بند کرو، تم ان درختوں کو کاٹو۔ نہیں نہیں، یہاں یقیناً کسی بری آتماؤں کا بسیرا ہے، ہم نے خود اس کی علامات دیکھی ہیں۔ بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر نے غصے میں متعلقہ درخت پر تھوک پھینکتے ہوئے کہا کہ میں ان کرامات تہمات کو نہیں مانتا۔ تم لوگ ان پڑھ مڈل پاس سے زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہو، لہٰذا اب میں ٹکڑی نمبر 13 کو حکم دیتا ہوں کہ وہ یہ کام کرے۔ اس نے ٹکڑی نمبر 13 کے انچارج صوبیدار میجر امجد شاہ کو حکم دیا کہ وہ ان تینوں درختوں کو کاٹے۔ امجد شاہ نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چلو جوانوں، دلیری اور دل کو کڑا کرتے ہوئے ان تینوں درختوں کو کاٹ ڈالو۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس ٹکڑی کے 4 سپاہیوں نے بھی اس درخت کو کاٹنے سے انکار کر دیا۔ ان کے نام بھی حکم عدولی کے الزام کے تحت کورٹ مارشل کے لیے لکھ لیے گئے۔ بہرحال ٹکڑی نمبر 13 کے بقیہ سپاہیوں اور بذات خود صوبیدار میجر امجد شاہ نے تینوں درختوں کو اسپیشل خودکار الیکٹرک آرے سے کاٹنا شروع کر دیا۔ راوی نے بتایا ہے کہ میں نے اور وہاں موجود سب لوگوں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ جن جن درختوں پر الیکٹرک آرے چل رہے تھے وہ اس طرح لرزتے انداز میں جھوم رہے تھے جیسے کہ وہ تڑپ رہے ہوں۔ ان درختوں سے دل خراش ہو ہو جیسی آوازوں کے ساتھ ساتھ چھالوں سے پیلا بلکہ سرخ مائل مواد سا آ رہا تھا۔ ہم نے ایسا کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا۔ بذات خود بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ کرنل کمانڈنٹ بہانہ کر کے وہاں سے نہ جانے کہاں کھسک گیا۔ لیکن ٹکڑی نمبر 13 کے سپاہی تینوں درختوں کو بے دردی سے الیکٹرک آرے سے کاٹنے لگے۔ ہماری نظریں متعلقہ درختوں پر تھیں جو کہ بری طرح ادھر ادھر اس طرح مچل اور تڑپ رہے تھے جیسا کہ کسی جاندار کے جسم پر کوئی ضرب لگائی جا رہی ہو۔
ان تینوں درختوں کے اندر سے دل کو چھلنی کر دینے والی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ ان درختوں پر موجود تمام پرندے اڑ گئے۔ حالانکہ ہم لوگ سخت بدن مشکلات سہنے والے فوجی تھے، لیکن اس کے باوجود ہم دہل گئے۔ ادھر ٹکڑی نمبر 13 کا صوبیدار میجر باروب انداز میں چلاتا رہا، جلدی کرو جلدی کرو۔ اس دوران یہ ہوا کہ وہاں اچانک پہلے ہلکی پھر شدید جھکڑ نما آندھی چلنے لگی۔ اس کیفیت سے ہمارے دل مزید ڈولنے لگے۔ اب ٹکڑی نمبر 13 کے جو سپاہی درختوں پر الیکٹرک آرا چلا رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے کہ اس دوران وہاں موجود تمام سپاہیوں نے بھاگ کر ایک چھوٹی سی پہاڑی کی آڑ لے لی۔ آندھی رفتہ رفتہ کم ہونے کی بجائے شدید تیز ہواؤں میں تبدیل ہو گئی۔ دوسرا درخت جو درمیان میں تھا وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ اس کے تلے آ کر ٹکڑی نمبر 13 کے 3 سپاہی کچلے گئے کیونکہ درخت بہت بڑا تھا، جبکہ ہماری جانب یہ ہوا کہ ہماری ٹکڑی کے 2 سپاہی نہ جانے کیوں آپس میں الجھ گئے اور ان میں سے ایک سپاہی نے دوسرے کے سر پر بندوق کا دستہ دے مارا۔ یہ خوامخواہ کا بے سبب جھگڑا تھا۔ بہرحال وہاں شدید آندھی چلی، 3 سپاہی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ تقریباً 20 منٹ مسلسل تیز جھکڑ دھول والی آندھی چلی۔ جب وہ رکی تو کونا نالا سے ندی تک بڑی بھیانک تباہی کی تباہی تھی۔ وہاں جگہ جگہ درخت، خودرو شاخیں، پودے اپنی جڑوں سے اکھڑ کر، جبکہ تھوڑ کے نوکیلے پودوں نے بھی ہم سپاہیوں کو بہت تکلیف دی۔ یہ پتے جسم کے جس حصے پر چپتے تھے وہاں سے خون کا رساؤ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ دوسری جانب راوی شمشاد حیدر نے بتلایا کہ ہمارا بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر وہاں سے اپنی جیپ میں بھاگ گیا تھا۔ اس جیپ کا حادثہ چلنا گاؤں کے قریب ہو گیا تھا۔ دراصل اس جیپ کا ڈرائیور بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ جیپ تمام سواروں سمیت سیدھی گہری کھائی میں جا گئی۔ بعد میں جب یہ بات مشہور ہوئی کہ واقعی کونا نالا کے ارد گرد کے علاقے میں بری آتماؤں بالخصوص چڑیلوں کا بسیرا ہے، تو حکومت نے اس جگہ فوجیوں کے لیے رستہ بنانے کا پروگرام ختم کر دیا۔ میں نے بعد میں سنا تھا کہ جو 2 درخت زمین پر گرنے والے تھے وہ نہ جانے کیسے خود اصرار طور پر سیدھے نارمل ہو گئے تھے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہو۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ نے چاہا تو ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سوائے اپنی ذات کے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ شکریہ۔